الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ نوامی فضلہ وامتنانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون مورثا حالکا لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اللهم صل على محمد سامعین کرام، یہ چھٹی تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ آپ کی مسلسل شرکت میرے لیے ایک صورت ہمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب جو بھی وقت میں باقی ہیں اس کا کچھ اس انداز سے استعمال ہو کہ وہ اہم باتیں جو اس مضمون کے تحت، یعنی علم، ہدایت اور کتاب منیر، وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ دیکھیے، آغاز مجلس میں ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ جیسے ایک ذمہ داری بولنے والے پر ہوتی ہے بعینہ ہی، ویسی ایک ذمہ داری سننے والے پر بھی ہے، اور یہ ذمہ داری اگر احساس کے ساتھ ہو اور احساس کے ساتھ ادا کر دی جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محرم کے ان ایام میں، آج سے نہیں معلوم صدہا برس سے، اہم ترین موضوعات کو نہ صرف یہ کہ اپنے معاملات میں شامل کر کے اور اسے اپنے معمولات میں داخل کر کے ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ مشکل سے مشکل مرحلہ اور مسئلہ آسانی سے گزر گیا ہے۔ یہ بڑا فیض اور فیضان ہے اس بارگاہ۔ زمانہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جس تیزی سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں مجھے نہیں معلوم کہ عقیدے کی کیا گنجائش ہے، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اگر عقیدے پر بھروسہ کیا جائے تو یہ آپ کی رہنمائی ہی کرتا ہے، یہ آپ کی رہبری ہی کرتا ہے، یہ آپ کی مشکلات کو حل ہی کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بزم کے توسط سے اس عقیدے کو اپنے بچوں میں منتقل کریں اور ان سے ان مجالس کی افادیت پر بھی کبھی گفتگو کریں، اور یہ کہیں کہ فقط یہ رسم و راہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری فکری آرام گاہ بھی ہے۔ ہم اپنے تمام تر معمولات اور ہمارے جو بھی شغل یا ہماری جو بھی مصروفیت رہتی ہے کہ یہ وقت بڑا اہم ہے، اور اب تو ظاہر ہے کہ یہ چھٹی محرم ہے، 7، 8 اور 9 یہ 3 دن ایسے، اور پھر 10ویں محرم کو تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ کس انداز سے ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہاں ہمیں اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک تقاریر کا سلسلہ ہے، جو مسلسل سن رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، جہاں پر کوئی ایسی صورت ہے کہ آ نہ سکے تو ان کے لیے اب یہاں پہ ذمہ دار ہیں ہمارے، دیکھیے توفیق زیدی صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، انہوں نے ان مجالس کو یوٹیوب کی بھی نظر کر دیا ہے، جو 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا ان تقاریر کو بارہا سننا چاہے ضرور سنیں۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تسلسل فکر ہے اور اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ جس علم کو ہم علم سمجھ رہے ہیں وہ علم کیا ازروع قرآن بھی علم ہے؟ بڑا محکم سوال ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا جب قرآن لفظ علم استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی طبیعیات کے ہیں، سماجیات کے ہیں، معاشیات کے ہیں، اقتصادیات کے ہیں؟ کیا اس کے معنی ریاضیات کے ہیں؟ اس کے آخر معنی ہیں کیا؟ اور اگر ہم مزاج آشنائے قرآن ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ علم کے معنی کیا ہے۔ اچھا، اگر اس کو میں انتہائی کھول کر گفتگو کروں تو پھر یہ اس موضوع کا احاطہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں اپنی آیت میں رہ کے، جو میرے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اپنی آیت میں رہ کے جو سورہ مبارک لقمان کی ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ کے سماوات میں ہے اور جو کچھ کے ارض میں، اور تم پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اور انسان ہے یا انسانوں میں کوئی ہے کہ جو جدل کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے بغیر علم، ہدایت اور کتاب منیر۔ یہ ہے وہ آیت۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا اپنے سننے والوں سے کہ قرآن کی آیتوں کو آپ، اور یہ الحمدللہ ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں، ہم اندھے حافظ کی طرح نہیں پڑھتے۔ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو رک رک کے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، توقف کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کے تمام رموز اور اوقاف کو سمجھ کر مد نظر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں یہ عادت ہو تو وہاں پہ انسان کی تربیت ہو جاتی ہے، اور جہاں تربیت ہوتی ہے تو پھر وہ تعمیر فکر ہوتی ہے اس سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مراحل ہیں۔ دیکھیے آخری حصہ آیت کا آپ کو یاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ۔ اب یہ اگر آپ تیزی سے گزر جائیں تو اس کے معنی کیا ہوں گے، لیکن ہے فِي اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، تو معلوم یہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہے بغیر علم، یہ لفظ ہے کہ اس پر ہم نے تھوڑا سی گفتگو کی ہے۔ تو اس پر جب مفسرین نے اپنے تفکر کو پیش کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس سے میں یہاں پر مسالک پر گفتگو نہیں کر رہا،
انہوں نے فوری طور پر اس فی اللہ کو لیا اور اب جو اس کی تشریح کی تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے الہیات. میں نے آپ سے طبیعیات سے لے کے ریاضیات تک کا تذکرہ کیا، لیکن الہیات کا میں نے یعنی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہ اصطلاح میں نے استعمال نہیں کی کہ جو ایسے ہیں انسانوں میں اور ایسا بھی انسان، اب وہ اس زمانے میں ہو اس زمانے میں ہو قیامت تک کے لیے آنے والے ہوں، اب ان کا نمائندہ کوئی نضر ابن حارث ہو، کوئی ابو جہل ہو، کوئی ابو لہب ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آیتوں کا کام یقیناً پہچانوانا ہے، مگر ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت اور ایک پوری فکر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس فکر سے متعلق کون کون کب کب کہاں کہاں رہا ہے. نہیں علامتیں ہیں نا. علم کی شان یہی ہے کہ صفت بتلا دیں. نام لیتے ہیں نہ اپنوں کے نہ بیگانوں کے، یہ طریقہ ہے علم کا. اور اگر علم دوستی ہے اور علم سے شغف ہے جو حقیقی علم ہے تو پھر یہ ہم یعنی یقین جانیے ہم معروضی گفتگو کرتے ہیں. ہماری گفتگو بڑی آبجیکٹو ہوتی ہے، ہم سبجیکٹو نہیں ہوتے. اور سبجیکٹو میں بھی اتنے نیچے آ جانا کہ اب اس نام پر پوری بحث کی جائے ہمیں کیا دلچسپی ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہوگا کوئی، اس کی بھی تعصی کرنے والے نہیں معلوم کہاں کہاں ہوں گے، اس کی بھی اتباع کرنے والے نہیں معلوم کہاں کہاں ہوں گے. تو ایک نام لے کے اس کو روک دینا اور آیت کے پورے اثر کو قیامت تک کے لیے زائل کر دینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ آیت ایک اسٹرینتھ ہے، آیت ایک اسٹرینتھ ہے، کلام الہی ہے نا، قیامت تک کی اسٹرینتھ ہے. اس اسٹرینتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے کہا نضر ابن حارث، بھائی بہت اچھا، ایک ریفرنس کے لیے تو ٹھیک ہے. اب ایسی قوتیں کام کرنے پہ آمادہ ہیں وہ کہہ کہ مراد تو اس سے یہ ہے، گو کہ بدعتوں میں آپ مبتلا ہیں، گو کہ آپ نئی نئی فکر پیدا کر رہے ہیں. مگر نام لے لیا ایک کا تو سمجھے کہ اب ہم اس سے مبرہ، ہم اس سے بریء الذمہ، اب اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ فکری گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے، میرے خاص طور پہ نوجوان بھائی ہماری بہنیں وہ ضرور یاد رکھیں اس کو. تو جب بات آئی علماء نے یہ کہا کہ یہ فی اللہ اصل میں ہے مسئلہ الہیات کا. اب یہ الہیات کو آپ فی زمانہ کسی فلسفے پہ منطبق کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ ہے اصل میں تو علم نہیں. آپ کا ایجاد کردہ لفظ استعمال کرو، آپ کا ایجاد کردہ علم وہ حتمی نہیں ہو سکتا. یعنی موجد کس کو کہیں گے؟ جس نے ایجاد کیا. حقیقت میں اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا روٹ ورڈ آپ تلاش کیجئے تو کیا لفظ نکلا؟ وجدہ، یعنی جس نے پایا ہو. ہمارے پاس یہ گنجائشیں ہیں، یہ عربی فارسی زبان نے ہمیں یہ سکھایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسی شے کی بدع نہیں کی ہے کہ جو خارج میں تھی ہی نہیں، بلکہ کہیں کوئی شے موجود تھی اس کو اس نے پا لیا. یہ ہے پورا ایک سلسلہ. اب جب بات یہاں تک آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے مسئلہ الہیات کا. اب الہیات کا جب مسئلہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ توحید سے متعلق علم، میں بہت آسان زبان استعمال کروں گا، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں، توحید سے متعلق، توحید الہی سے متعلق علم وہ ہوا الہیات. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے الہیات کا اور اس مسئلے میں الجھ رہا ہے انسانوں میں ایک انسان. یعنی خدا کا تصور ہے پرفیکٹ، الجھنے والا امپرفیکٹ. تو جو خود مکمل نہ ہو وہ کسی مکمل ہستی کے تعلق سے کہنے کی پوزیشن میں آیا کیسے؟ کس اصول کے تحت وہ آیا؟ وہ کامل و اکمل، ہم ناقص. اس کو اس طرح دیکھ لیجئے، وہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود. وہ قدیم، ہم حادث.
آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ اصطلاحات ہے نا، ساری اصطلاحات ہے قرآنی اصطلاحات ہے. تو یہ مجال کیسے ہوئی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مجال کیسے ہوئی کہ ناقص جدل کر رہا ہے کامل پہ، جس میں نقص ہے وہ گفتگو کر رہا ہے کمال پر. اب یہ ایک اصول بنتے ہیں، اسی طرح سے قرآن نے اصول بنائے ہیں کہ تم میں یہ مجال کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ تم علم کے بغیر، براہ راست ترجمہ ہے، بغیر علم کا ترجمہ ہی علم کے بغیر ہوگا، اور ہدایت بھی نہیں ہے اور کتاب منیر بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایگزمپشنز نہیں ہے، آل انکلوسیو ہے یہ، اس کے اندر کوئی استثناء بھی نہیں، سب ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جتنا جس کو حاصل ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر وہ گفتگو کرتا ہے. لیکن اصول یہ بنا، یعنی کیا بنا، یہ اصول فطرت بنا کہ اگر تمہارے پاس اس کے تعلق سے علم نہیں ہے تو تم اس موقف پر نہیں ہو کہ جس کے نتیجے میں تم جدال کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو، جبکہ فقط علم ہی سے اور علم ہی پر تمہارے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ علم کسی ڈسپلن کے نتیجے میں نہ آیا ہو. اور وہ ڈسپلن، اس سے پہلے ہدایت کا کمپوننٹ اور اس سے پہلے کتاب منیر کا تصور، یہ ہے وہ ڈسپلن. اگر تمہیں، اب اس کا کیا مطلب، کیا اس کا ترجمہ کرنے والے اب یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ جھگڑتا ہے، علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، کتاب منیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تینوں مل جائیں تو پھر جھگڑا کرے؟ دیکھیں نا، ایک گنجائش تو ہے نا اس میں، ایک مشگافی تو ہے اس کے اندر، ایک کوئی عقل مند بچہ کھڑے ہو کے کہے کہ یہ تینوں مل جاتے ہیں تو کیا ہم جھگڑا کریں؟ نہیں، وہاں مراد یہ ہے کہ اگر یہ تینوں آ جائیں تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے. جھگڑا اسی لیے ہو رہا ہے کہ کمی ہے، اس کمی کا احساس دلایا ہے زائد نے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ منزل کے جہاں اس کی تحصیل کی ضرورت ہے. اب اسلام اور اسلامیات، مذہب اور مذہبیات میں جب لفظ علم آتا ہے، میں 2 جملوں میں بات اپنی ختم کر دوں گا، جب لفظ علم آتا ہے تو علم کا مطلب ہے دلیل. بہت یاد رکھیں آپ، یہ علم کا مطلب ہے دلیل، دلیل کا مطلب ہے ایویڈنس، ایویڈنس جو ایویڈنٹ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم کی تعریف بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں نے کیا کہا، مسئلہ الہیات کا ہے. سائنس کے لیے تو یہاں پروفیسر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، وہ بہتر بتائیں گے آپ کو، وہ بہتر بتائیں گے. لیکن یہاں پر مسئلہ ہے علم، علم ہے بمعنی دلیل. اب اس کو ذرا سی ہم بلند اصطلاح میں چلے جائیں اور دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں حجت قاطعہ، یعنی ایسی حجت کہ جو قطع کر دے. یعنی کیا کر دے؟ قطع کر دے، 2 ٹکڑے کر دے نہیں، حق اور باطل میں تمیز کر دے. حجت قاطعہ، جس کو قطعی حجت آپ کہیں گے، یہ ہے حق و باطل میں تمیز. علم میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا وہ سیاہ ہے یا وہ سفید ہے، اس میں درمیان کو کلر گریڈنگ نہیں کر سکتے آپ، اس میں کلر گریڈنگ نہیں ہے. بلیک کے جتنے شیڈز ہو کم کرتے چلے جائیں، سفیدی سے جا کے ملحق ہو جائیں، اور آپ سب کو کہیں یہ علم ہے. یہ علم کی تعریف نہیں ہے، یہ علم کی تعریف نہیں ہے. مطلب یہ، اب میں کیا عرض کروں آپ سے، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، میں نہیں چاہوں گا کہ ہم اس میں الجھے. دیکھیے یہ مسئلہ کہیں ہوگا کسی ایسے فن میں کہ جہاں کروما کینگ کا ایک تصور ہے، تو آپ وہاں پہ کہیں کہ آپ ایسے کروما کی کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ رنگ کھلتے چلے جائیں، یہ کھلتے چلے جائیں. مثلا آپ کے پاس علم الوان میں وگنٹ کا ایک تصور ہے نا، تصور آپ کے پاس ہے نا، کیا ہے اس میں گریڈنگ ہے، شیڈز گریڈ ہو رہے ہیں اور کسی منزل پہ جا کے مستقل ہو رہے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ غیر مستقل سے مستقل. لیکن جب الہیات پر گفتگو ہوگی تو غیر مستقل علم سے مستقل علم میں داخل ہونا ممنوع ہے.
جب تک کہ علم دلیل کی منزل پر نہ آ جائے، اور دلیل قطعی ہو، ایسی جو بین حق و باطل ہو، جو فیصل ہو، جو فرقان ہو، جو برہان ہو، جو کسی کی نہ پاسداری کرتی ہو، نہ کسی برادری کا خیال کرتی ہو، بلکہ ایسی دلیل کہ جس کے نتیجے میں انسان دیکھے اور اسے یقین آ جائے. یہ ہے علم کی تعریف. جب لفظ ہدایت قرآن نے استعمال کیا تو ہدایت کے معنی ہم جیسے سے ہدایت لینا نہیں ہے. میں جار اللہ زمخشری کو اٹھا لیجئے، فخر الدین رازی کو اٹھا لیجئے، آپ عبد علی جمال حویزی کو اٹھا لیجئے، آپ آلوسی کو اٹھا لیجئے، جیسے ہی لفظ ہدایت آیا وہاں عربی میں اس کے مساوی ایکویشن کا نشان بنا کے لکھا ہدایہ من الرسول. ایسی ہدایت جو رسول سے ملتی ہو. کتنی پریشانیوں سے نجات دی ہے اس لفظ ہدایت کے مکمل تصور نے. ہمارا کبھی اختلاف نہیں رہا. آپ یقین جانیے، آپ کہیں ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ ہدایت اور ہدایت کے بعد ایک لفظ ہادی، اور اس ہادی سے ہم نے نکالا ایک امام، اور اس امام کو ہم نے اپنا امام کا. نہیں، یہی بنیاد ہے لفظ ہدایت کی. ہدایت من الرسول. جب تک کہ ہدایت رسول سے نہ ہو وہ ہدایت کہلاتی ہی نہیں. یہ الہیات کے مسائل ہیں. اب اگر اس میں کہیں ذہن یہ چل رہا ہو کہ نہیں یہ کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، تو بھائی اس لیے کہ جس نے جس کو بنایا وہ اس کو عقل اول کہہ کے بنا رہا ہے، وہ صبح اول کہہ کے بنا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس اول ہی سے تو اس عہد کا پتہ چلے گا، اس اول سے اس عہد کا پتہ چلے گا. دونوں گنتی کے لفظ ہیں مگر آپ دیکھیں فاصلہ کتنا ہے. آپ نے جیسے ہی لفظ عہد کہا آپ کو ایک یاد آیا. میں کہہ رہا ہوں اول میں بھی ایک ہے، مگر اس ایک سے بہت بلند وہ عہد ہے. وہ عہد ہے. تو جس سے سمجھاتا ہے اور جس کو درمیان میں رکھ رہا ہے وسیلہ یا واسطہ بنا کر، تو ویسے رکھ دیا ہدایہ من الرسول. اور کتاب منیر کی تعریف کرتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ سے کہ میری نظر میں دیگر تفاسیر بھی موجود ہیں جو مختلف مسالک کے مفسرین سے مجھ تک پہنچی ہیں. انہوں نے کہا وہ کتاب کہ جس کی تقلید کی جائے. میں اس کو بحث نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ لفظ تقلید میرے پاس بڑا اہم ہے، اور اب دنیا کے پاس یہ لفظ کو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں مجھے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے. مگر انہوں نے کتاب کے تعلق سے کہا کتاب منیر کا مطلب چونکہ روشن کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایسی کتاب جس کی تقلید کی جا سکے. تو اس کا مطلب کتاب ہوئی امام، تقلید کرنے والے ہوئے مقلد. تو اب اگر کہیں یاسین میں کسی امام مبین کا تذکرہ آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کتاب مجسم ہو جاتی ہے. بس ہم ظاہر ہے کہ یہ حکمت کے باب ہیں جو کہ کھلتے ہیں بشرطے کے طالب علم نگاہ ڈالیں. اب اس صورت میں ایک بڑا اہم مسئلہ کہ ہمارے پاس دیکھیے میں نے پھر عرض کیا 7, 8, 9 یہ 3 دن ہیں. آج کے بعد 9 تو یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصے کی گفتگو ہوتی ہے. میرے پاس اس کے بعد بھی ایک دن ہے جو کہ 12 محرم کا دن ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر ایک اور انداز سے گفتگو ہو. لیکن جب ہم لفظ علم کو سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید نے کہا دیکھو ہم بتاتے ہیں، اس حجت قاطعہ کو ہم بتاتے ہیں. اور اس کی مثال کہاں سے دی؟ کل ایک چھوٹی سی میں نے آیت پڑھی ہے اور بار بار میں نے دہرایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ مجھے آیت پڑھنے کی ضرورت تھی کل، لیکن آج میں ذرا اس کے سیاق و سباق میں ذرا اوپر نیچے کہ گفتگو کرنے والے آئے کہاں سے؟ نجران سے آئے. کتنے تھے؟ 60 تھے. اس میں کوئی عاقب بھی تھا، اور ظاہر عاقب مسیح ہے، بڑا مونک ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اور لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والے ہیں. اس وقت کا بھی کلچر یہ ہے، آج کا بھی بحمدللہ کلچر یہی ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. 60 افراد آئے
اور کھل کے لکھا لکھنے والوں نے کہ آل عمران کی پہلی 80 آیتیں اس تعلق سے ایک مرتبہ نازل ہوئی، اور سمجھا کہ پہلی یعنی شروع ہوا ہے سورہ آل عمران، وہاں سے سمجھانا شروع ہوا. دیکھو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھو وہ کون ہے؟ وہ ہے جو رحم مادر میں مصوری کرتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام، تصویر یہیں سے نکلا، مصور یہیں سے بنا. آپ سمجھے؟ وہ نقش کشی کرتا ہے، وہ نقاشی کرتا ہے، وہ ایسے ایسے نقش بناتا ہے، طرح طرح کے لون استعمال کرتا ہے. کینوس رحم مادر ہے. آپ سمجھے؟ کینوس رحم مادر ہے، اور اس رحم مادر میں وہ تصویر کشی کر رہا ہے. کیف یشاء کی تعریف کیا ہے؟ جیسے بھی وہ چاہے. اب اگر یہ ابتدائی 5-7 آیتوں ہی میں سمجھ جاتے تو بات آگے نہیں بڑھتی، لیکن چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو پھر کہا آگے بڑھ کے دیکھو قرآن کے محکمات بھی ہیں، قرآن کے متشابہات بھی ہیں. کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. متشابہات کیسے کھلیں گی؟ جب محکمات پر نظر ہوگی. از خود متشابہ نہیں آپ پر کھلے گا جب تک کہ محکمات سے رجوع نہ کیا جائے. آیت میں تو یہ سلیقہ ہے کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت سے رجوع کیا جائے. تو زندہ رہنے والے انسانوں میں بھی تو کوئی سلیقہ ہوگا نا رجوع کا، وسیلے کا، واسطے کا، ذریعے کا. ظاہر ہے یہ قرآن کی فکر ہے. اور اس کے بعد بحث مباحثہ یہاں تک کہ مریم کا تذکرہ قائم ہو گیا. وہ کلمے کی بشارت دے دی گئی، مسیح ہو عیسی ابن مریم نام بھی بتا دیا گیا. تو اب وہ مریم جس کو کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، فقط محمد کے تعلق سے اگر کوئی کہے مصطفیٰ تو 2 مرتبہ تو مریم کے لیے ہے استفا کہ پروردگار، ملائکہ نے کہا بھائی پروردگار کا حکم ہے یہ کہو جا کہ اللہ نے تمہیں استفا، اجتبا، طہارت، عصمت کی منزل پر رکھا ہے، اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں ظاہر ہے کہ ایک فوقیت دی ہے. اب وہ مریم، بات ذرا سی طولانی ہے مگر ہمیں کسی بڑے ہی اہم مقام پر پہنچنا ہے. وہ مریم ایک مرتبہ جب یہ کلمہ بشارت کو سنا تو بے اختیار کہا یا ربے، اے میرے پالنے والے ربے. کیا؟ اب دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے مجھے. کہ میں جبکہ میری کیفیت یہ ہے کہ خود باقیرہ ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے اس لفظ کا، کم از کم ممبر سے نہیں ہو سکتا، اور لم یمسسنی بشرا، مجھے مس سے بشر بھی نہیں ہوا ہے، اور تو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے. تو بے اختیار آواز آئی کہ ایسا ہی ہوتا ہے مریم، کذالک اللہ، ایسا ہی اللہ کیا کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے اللہ؟ ظاہر ہے کہ جب کسی کو منتخب کر لیتا، نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ مرحلہ مشکل نہیں ہے، یہ مرحلہ مشکل نہیں ہے. یخلق ما یشاء، مصوری کے وقت کہا کیف یشاء، جیسے چاہے بنا دے. یخلق ما یشاء، جو چاہے خلق کر دے. من نہیں کہا ہے، ماں کہا ہے، ماں. یعنی عربی جتنی جانتے ہیں آپ، ماں اور من میں فرق کیا ہے؟ ذوی العقول، غیر ذوی العقول. تو اب جیسا چاہے بنائے، جو چاہے بنائے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب
اس کا امر قضاوت یعنی ڈکری جب جاری کرتا ہے وہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ کن اور فیکون. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے ایک بات، کوئی تفسیر میری نظر میں نہیں گزری جو کن اور فیکون کو بیان کرے سوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے. یوں ہی تو ہم عاشق نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ معلوم ہے کہ جب ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، نصارہ نجران جب آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ زرق برق لباس کے ساتھ آئے تھے مسجد نبوی میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، تو مختصر قصہ یہ کہ سبوں سے پوچھا کہ اتنا یہ تو خلق عظیم کی منزل پر ہے، کیا واقعہ توجہ نہیں دیتا؟ تو ہمارے اصحاب کا کنسنسس یہ تھا کہ یہ بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس سے پہلے نہیں کیا، مگر ایک ایسا ہے جو کہ مزاج آشنا ہے، رسول ہے، ایک اس سے جا کے پوچھو، اس سے جا کے پوچھو. 10 ہجری ہے یہ، یعنی 9 ہجری ختم ہونے تک، کیا میں آپ سے کچھ اور کہوں؟ 9 ہجری تک ابھی رسول کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وحی کے مزاج سے کیا واقف ہوں گے؟ بہرحال گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس لباس کو ترک کرو، اس لباس کو اتارو، انسانوں کا لباس اختیار کرو، جاؤ. گئے، ظاہر ہے جس نے کہا تھا اس نے سمجھا بھی تھا، اور جب اس نے سمجھ کے کہا تھا تو کچھ یقیناً کہا تھا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہاں یہ تفریق نہیں تھی، وہ عیسائی تھے، انہوں نے علی کے قول پر عمل کیا، وہ عیسائی تھے، انہوں نے علی کے قول پہ عمل کیا اور نتیجہ بھی پا لیا کہ کل تک جس رسول نے رک نہیں کیا تھا آج وہی آؤ بھگت کر رہا ہے، پاس بٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے تو وہی گفتگو آل عمران کی لے کے. تو سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ معاملات رہے ہیں، مگر تمہیں میں سمجھا رہا ہوں، بار بار سمجھا. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اب بات یہاں تک آ گئی. دیکھو عیسیٰ کی مثال جو ہے نا، وہ اللہ کے پاس عند اللہ فی اللہ من اللہ، یہ لفظ یاد رکھیں آپ، ایسی گفتگو نہیں ہے. عند اللہ، انسانوں کے پاس نہیں، انسانوں کے پاس نہیں، مثال بھی اعلیٰ مثال دے گا اللہ. مثال اگر بعوضے کی بھی دے، مچھر کی بھی دے تو اعلیٰ مثال ہے. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سی بات ہے، دست قدرت میں سب کچھ ہے. عیسیٰ ظاہر ہے مثل آدم، کیا کیا تھا آدم کے ساتھ؟ مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون. امیر المومنین نے کہا یہ کن فیکون کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آواز ہے، یہ آواز نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا سنو یہ کیا ہے؟ یہ لا بصوت یقرأ ولا بنداء یسمع. نہج البلاغہ خطبہ اشباق اٹھا کے دیکھیے، ایک مرتبہ کہا سنو یہ ایسی صوت نہیں ہے جو کان کے پردے سے جا کے ٹکرائے، نہ یہ ایسی ندا ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، نہ صوت کو آواز کہہ رہا ہوں نہ ندا کو آواز کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اب یہ زمانے پہ چھوڑ دیجئے، جب ایک وقت آئے گا جب صوت کی کوئی تاریخ معین ہوگی اور ندا کی کوئی تاریخ معین ہوگی. یہ وہ ندا نہیں ہے کہ جس کو کوئی سنے، صوت جو کان سے جا کے ٹکرائے، ندا جو کسی کی سماعت میں آئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نزدیک اور دور دونوں چیزیں موجود ہیں، اور امیر المومنین نے کہا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کلام ہے جس کے نتیجے میں فعل واقع ہوتا ہے خلقت کا. یہ امیر المومنین کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کی تشریح نہیں کر سکتا. آپ یقین جانیے میری نظر سے کوئی ایسی تفسیر نہیں گزری جہاں پہ اس کی کسی نے انڈیپینڈنٹ علی سے ہٹ کے کسی نے کوئی اس کی تفسیر کی ہو. ریفرنس میں امیر المومنین کا ہمیشہ نام آیا ہے اور اسی انداز سے آیا. تو کہا سنو اس کے لیے یہ محل مشکل نہیں ہے، یہ موقع مشکل نہیں. اور اس کے بعد کی آیا، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے، اب اس کا کلائمیکس ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اور دیکھو یہ الحق ہے،
یہ عین حق ہے، یہ اصل حق ہے، یہ دا ٹروتھ ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ شک کرنے والوں میں نہ ہونا یا شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور اس کے بعد کہا سنو، اب ڈیسائیسو گفتگو ہے، آیتیں پڑھی گئی ہیں مسجد میں، ایک خاص طبقہ ہے جو اس کو خاص طرح سے صرف کرتا ہے، مگر جہاں جو شے استعمال ہوئی وہاں بتایا جائے۔ مسجد نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت سامنے پڑھ دی۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایک مغالطہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میدان میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ علم پورا موقع دیتا ہے کہ اپنی بھی دلیل لے آؤ، پورا موقع دیا۔ اور ایک مرتبہ کہا دیکھو، اب علم کے آ جانے کے بعد میں نے کہا کہ دلیل قاطعہ ہے، قطعی حجت ہے۔ الہیات میں علم حجت قطعی ہے، علم کے آ جانے کے بعد اب حجت نہیں ہوتی۔ اور اب اگر حجت ہوگی تو پھر ہم کال کر رہے ہیں، ہم یہ اتھارٹی رسول کے پاس ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں کہ لاؤ، ہم اپنے بیٹے لا رہے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لا رہے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے انفس لا رہے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، اور اس کے بعد ہم مل کر ثم نبتہل، جمع کا صیغہ ہے، ہم مل کر انووک کریں گے کرس کو، ہم لعنت کو طلب کریں گے۔ اب اس کو کوئی دعا کے ساتھ لکھ لے یا کوئی بد دعا کے ساتھ لکھ لے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت کو انووک کریں گے عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو ہمارے پاس مفسرین نے جیسے ہی اس آیت کو ختم کیا، اس کے پاس آپ دیکھیے نیچے ایک فٹ نوٹ میں کہا ریفر کریں اس آیت کو کہ کاذبین پہ وہی لعنت بھیج سکتے ہیں کہ جو صادقین ہو۔ اور صادقین کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جیسے معیت میں رسول کے نکلے ہیں یہ، ویسے ہی ہم پہ لازم ہے کہ ہم بھی ان کی معیت میں رہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں، سیرت اس کو کہتے ہیں، طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ نکلے تھے رسول کے ساتھ تو رسول کی معیت میں نکلے، سنت بن گئی۔ اب سنت تربیت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ دیکھو کونوا مع الصادقین، رہنا ہمیشہ صادقین کے ساتھ۔ یہ ہے سنت کا ڈیمونسٹریشن۔ ہمارے پاس خالی حدیث نہیں پڑھتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے قرآن۔ اب توفیق نہیں ہوئی، پھر وہی نام آ جاتا ہے، لے دے کے ایک ہی نام، میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے اس آیت کا، اور اپنے اپنے بال بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا اس آیت کا، بڑی مشکل سے شاید 10 سطریں لکھی ہیں صاحب تفہیم نے۔ خدا شاہد ہے کہ اس میں نام تو چھوڑیے، رشتوں کی بھی گفتگو نہیں ہوئی۔ رشتوں کی، بھائی ابنانا، نسانا، انفسنا، یہ رشتے ہیں نا، یہ رشتے ہیں نا، تو کم سے کم یہ رشتوں ہی کبھی بیٹوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، نفسوں کو لے آؤ، بال بچوں کو، ہم اور تم خود آئیں۔ اب یہ رسول ہے، دیکھیے کتنا کمپرومائزنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیان دیکھ رہے ہیں، اب یہ بڑا جرنلسٹک بیان ہے۔ یہ آج کی جو آپ کے سامنے ایک الیکٹرانک جرنلزم چل رہی ہے نا، اس میں محبت، آشتی، امن، اختلاف کی کیا ضرورت ہے، آہستہ سے آخر میں لعنت بھیج دیں گے ایک دوسرے پہ، پھر چلے جائیں گے۔ کیا سہل مسئلہ ہے صاحب، کتنا آسان مرحلہ ہے، یعنی ایزی گوئنگ اپروچ، جبکہ دلیل قطعی ہے، حق اور باطل میں تمیز ہونے والی ہے، حق کو رہ جانا ہے، باطل کو مٹ جانا ہے اگر محمد چاہے تو۔ یہی ہے اس کا نتیجہ، اس آیت کا نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بال بچوں کو لے آؤ۔ ارے بھائی تفصیل بھی تو دے دو، ہم نے کون سا یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہم ہی ہیں، آپ تفصیل تو دیتے،
لیکن وہاں تفصیل کی گنجائش ہی نہیں معلوم کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تفصیل دیتے ہیں تو صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے ہیں اور یہ قافلہ ساتھ ہوا تو بے اختیار ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، پروردگار یہ ہے تیرے اہل، یہ ہے میرے اہل بیت، ہؤلاء اہل البیت، یہ ہے میرے گھر والے، یہ میرے گھر والے۔ آیت میں سلیقہ اہل اور بیت کا نہیں ہے، آیت نے اس کو اور کھولا، ابنانا نسانا انفسنا، اس سے پہلے محمد کہہ کے چل رہے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو اور سانپ لوٹ جائیں گے سینے پر، کیا تمام اور بڑے بڑے کبار مفسرین نے کہا گھر میں جو صورت تھی وہ کیا تھی؟ گھر میں صورت یہ تھی کہ ایک چادر کو پہلے منگوا لیا تھا، اس چادر میں ان کو طلب بھی کر لیا تھا، اس چادر کو اوڑھ بھی لیا تھا۔ کوئی چاہتا تھا کہ کونے پہ آ کے چادر کو اٹھائے، کہا تم خیر پر ہو مگر وہیں رہو جہاں ہو۔ میں عرض کروں اس کو ریٹروسپیکٹو لے کے جائیں تو بات یہاں سے شروع ہو، چونکہ بہت عقل مند ہے صاحب تفہیم، انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ اگر بات کر دوں گا تو اس کا مجھے کوئی نہ کوئی مبدا تو بیان کرنا پڑے گا نا، کہ یہ کہاں سے اچانک یہ رشتے، یہ کیسے، یہ ناطے قائم کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تذکرہ مت کرو، بال بچوں کے ساتھ آ جاؤ۔ اب اگر اس جملے میں اگر میں آج آپ سے جتنی اردو بھی اب آپ کی یہاں رہ گئی ہے اور میں آپ سے کہوں اپنے بال بچے لے آئیے، تو آپ پتہ کیا بال بچے آپ کم لائیں گے، غیروں کو آپ زیادہ لے آئیں گے، کیونکہ اتنا اوپن نہیں، یہ اتنا اوپن، یہ اصطلاح اتنی اوپن ہے۔ دو دوست اگر دعوت دیں اپنے بال بچوں کو لے آنا تو اس میں وہ لے آئیں گے، سب کو لے آئیں گے، سب کو لے آئیں گے، جن کو لانا ہے وہ ہی نہیں آئیں گے۔ اتنا غیر اہم بنانے کی کوشش کی اردو زبان کے ذریعے، لیکن میں نے کل یا پرسوں کسی وقت میں نے کہا اردو زبان کی محتاج نہیں آیت، اردو زبان کی محتاج نہیں ہے، آپ اس کو اور ڈائلیوٹ کر دیجئے، نہیں ایک لفظ استعمال کرو، آپ اس کو پولیوٹ کر دیجئے، اس کے اثر کو کم کر دیجئے، نہیں آلودگی کو شامل کر دیجئے، جو چاہے کریے، رہیں گے وہی کانسٹنٹ، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ تو چلا کون؟ ظاہر چلنے والوں میں کون ہے؟ کہا 2 بچے، کہا 1 بیٹی، کہا 1 علی۔ بہت اگر ہمت کسی کی ہوئی تو انہوں نے کہا اصل میں انفسنا میں اپنے نفس کی بات کر رہے تھے۔ تو بھائی اگر اپنے نفس کی بات کر رہے تھے تو علی کس طرح کوالیفائی ہو گئے وہاں پہ؟ ابنانا میں علی نہیں ہو سکتے، نسانا میں علی نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ گئے؟ اب علی خود بخود آ گئے، اور اگر علی کا اختیار اتنا ہے تو اب اس اختیار ہی کو سمجھ لو۔ یہ وہ مقامات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ پرخاش کس سے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرخاش کس سے، ضد کس سے، اڑے ہوئے کس سے؟ بھائی اگر قرآن سے آپ اڑے ہوئے ہیں تو آپ کا اڑا رہنا سود مند تو نہیں ہوگا، رسول سے اگر اڑے ہوئے ہیں تو پھر ابو جہل بن جائیے، ابو لہب بن جائیے، اس اڑیل پن کا انجام بھی دیکھ لیجئے، آپ سمجھ رہے؟ تو اڑے ہوئے کس سے؟ اور اگر علی سے اڑے ہوئے ہیں تو علی تو بتا چکا ہے اپنی پوری تلوار کے جوہر، وہ تو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ اڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ گڑ جاتا ہے آدمی پھر اڑنے کے بعد، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اڑنے کے بعد گڑتا ہے، علی کے مقابلے میں نہیں رہتا، علی کے مقابلے میں نہیں رہتا، وہاں پہ کہہ دیا کہ انفسنا میں اصل میں خود تھے۔ تو مطلب کہ آپ کبھی ایسی دعوت بھی کرتے ہوں گے جس میں آپ ہی کا گھر ہے، آپ سب کو بلا رہے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی ضرور تشریف لے آئیے۔ اب یہ کون سا شیشہ ہے، یہ کون سا عکس ہے، کون سا مہذب آئینہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ گفتگو ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو نہیں، میری نظر میں تو نہیں ہے۔ تو اصل میں اس سے مراد رسول کی بڑی ہمت کی ہے، کسی مفسر نے بڑی ہمت کی، انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے۔ اب علی کیسے، کہاں، کب؟ ایسی بات اگر ہے، ہاں صحیح ہے، مشکل کشا ہے نا، تو شاید اسلام میں کوئی مشکل ہوگی تو رسول نے پکارا ہوگا تو علی آ گئے، علی آ گئے۔ بھائی کوئی اور اگر مشکل کشائی کر سکتا تو وہ آ جاتا، لیکن وہاں تو معلوم یہ ہوا کہ قافلہ گھر سے نکلا تو یہاں کیفیت یہ تھی کہ شاید ہم یہ بحث میں مبتلا تھے، تو یہاں ہما ہمی کی بحث نہیں ہے،
یہ ہما ہمی کی بحث نہیں ہے، معاملہ ہوئیت کا ہے. قل هو اللہ احد کا معاملے میں ہما ہمی نہیں ہوتی. کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ آ گئے. اب وہ ایک منزل ہے کہ جس میں نصارہ نجران کو یہ آیت پہلے کبھی پیش کر دی گئی ہے. یہ بات تو آپ نے یاد رکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں آبجیکشن ریز نہیں کیا کسی بڑے مانک نے کہ یا رسول اللہ ابنانا نسانا انفسنا، ہم تو شادی نہیں کرتے، ہم شادی تو نہیں کرتے، تو ہم شادی نہیں کرتے تو ہماری بیوی نہیں ہوتی، ہماری بیوی نہیں ہوتی تو ہمارے بچے نہیں ہوتے. یہ تصورات بدلے کہاں سے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں پاپائیت سے جا کے کبھی پوچھئے. آپ کے پاس ویٹیکن سٹی ہے نا، بڑے اثرات ہوں گے، تو آپ کبھی ان سے پوچھئے، خط لکھ کے پوچھئے کہ آیت کے مقابلے پہ دلیل یہ نہیں دی ہے کہ یہ کیا بحث میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. ہم تو شادی نہیں کرتے، ہماری بیوی نہیں ہوتی، ہمارے بچے نہیں ہوتے، اور آپ کہہ رہے ہیں لاؤ اپنے بیٹوں کو، لاؤ اپنی عورتوں کو، لاؤ اپنے نفسوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم معجزہ ہے نا اس آیت کا کہ اس آیت نے کم از کم پاپائیت کی تاریخ کو کم از کم یہاں سے تو درست کر دیا. اب اس کے بعد اگر نظام کرپٹ ہو رہا ہے، نظام اگر کرپٹ ہو رہا ہے، کچھ آپ کے پاس خبریں پہنچ رہی ہیں تو فقط اس لیے کہ اصول فطرت سے بگڑے ہوئے ہیں. جو فطرت کے اصولوں سے بگڑتا ہے وہ خود ہی بگڑتا ہے، فطرت کا بگاڑ نہیں کر سکتا. وہاں پہ کسی نے آبجیکشن ریز ہی نہیں کیا. آئے یہ بھی لکھا ہے، آئے مقابلے پہ آئے. اب اس کے بعد یہ بھی سن لیجیے صاحب ترقیم کا ایک جملہ. انہوں نے کہا کہ بڑے متاثر ہوئے رسول کو دیکھ کر، رسول کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے، اور رسول کی تعلیم، رسول کے اخلاق، یہاں تک کہ دل سے وہ مسلمان ہو رہے تھے رسول کو دیکھ کر. یعنی مسجد نبوی میں یہ خیال نہیں آیا، ہاں سمجھ، جو اتنا نزدیک سے دیکھ رہے تھے، یہاں تو فاصلہ تھا، یہاں تو بہت فاصلہ تھا. وہاں رسول کو دیکھ کر اسلام بھی یاد آیا، اسلام کی تعلیمات بھی یاد آئیں، اسلام کے تعلق سے اخلاقیات بھی یاد آئے، اور کفر سے ہٹ کر اسلام کی طرف دل مائل ہونے لگا، مگر جزیہ دینا قبول کیا. اب یہ اتنا illogical آرگومنٹ ہے، اتنا illogical آرگومنٹ ہے. اگر دل مائل کسی کا ہوتا ہے تو بھائی وہ جزیہ تھوڑی دیتا ہے، وہ جزیہ تو نہیں دیتا. دل مائل اگر ہوگا تو کہے گا کہ بس آئیے کلمہ پڑھائیے، کرنا کیا ہے اس کے بعد. لیکن میں نے عرض کیا آپ سے، کتنی چیزوں کو چھپانے کے لیے کتنی چیزوں کو وضع کرنا پڑتا ہے، اختراع، کتنی چیزوں کو بنانا پڑتا ہے. اور وہاں عالم یہ انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس لکھنے والے، وہ مؤرخین ہو یا مستشرقین، وہ ہسٹورینز ہیں وہ آپ کے، یا ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو مغرب میں اورینٹلسٹ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ قافلہ ابھی آیا ہی تھا، یہ رکا ہی تھا، یہ ٹھہرا ہی تھا کہ عاقب مسیح نے اپنے حواریوں سے کہنا شروع کیا. کیا کہنا شروع کیا؟ کہا جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے بھی انتظار کیا کہ لاتے کس کو ہیں، امت بھی انتظار کر رہی ہے لے جاتے کس کو ہیں، مگر وہ تو خدائی حکم ہے جس کے تحت جانا ہے. تو بے اختیار انہوں نے کہا یہ جو صورتیں، کل تو کچھ اور صورتیں دیکھ کے آئے تھے، کل تو بہت قریب کچھ اور صورتیں تھی، وہ تو طے کر کے آئے تھے، یہ آئے تو دیکھیں. لیکن معلوم یہ ہوا کہ انتہا میں جب علم آتا ہے حق کو منوانے کے لیے تو پھر یہ صورتیں کام نہیں آتی، یہ تو نشان عبرت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی تقریر کے لیے میں بات 10 میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کچھ تعطیلات کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں ذرا سا اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا، زیادہ طولانی نہیں، 10 منٹ اور دے دیجیے، میں بات ختم کرنا چاہوں گا اپنی. مسئلہ یہ انہوں نے صورت ان کی دیکھی کہ 5 نفوس کو دیکھا،
اور 5 نفوس کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے سرگوشی کی. میں تو وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ کس کے منہ سے نکلا؟ یہ مسیحی. دل چاہ رہا ہے میرے مسیحی بھائیوں کے منہ سے نکلا. دل چاہ رہا ہے میرا یہ کہنے کی. میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو دیکھنا تھا دکھانے والے نے وہ ان کو دکھا دیا. یعنی آنکھیں کھل گئی. یہی تو ہے نا حقیقت اگر آشکار ہو جائے, بس یہی تو اسلام کی کامیابی ہے. اور کیا اسلام کی کامیابی؟ آپ سمجھ رہے ہیں مرنا مارنا مر جانا نہیں. حقیقی کامیابی ہے کہ بس اعلان کلمہ حق اور اس کے نتیجے میں آپ پر آشکار حق ہو جائے. ختم. اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا پہاڑ. خدا کی قسم ہے یہ جملہ آیا اور میں نے ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا بھائی کچھ اور کہتے پہاڑوں کا سرکنا, پہاڑوں کا اپنی جگہ چھوڑ دینا میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کتنی قوت والے ہیں, یہ کتنی طاقت والے ہیں. کیا دھکیلیں گے تو پہاڑ ہل جائیں گے؟ کیا یہ نظر ڈالیں گے تو پہاڑ ہل جائیں گے؟ ہاں خدا کے تعلق سے تو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس نے نگاہ ڈالی تو ایک مرتبہ جبل جو ہے وہ چکنا چور ہوا, موسیٰ صاعقے سے گر گئے, پہاڑ چورا چورا ہو گیا. عام تفسیر یعنی پہاڑ کا ایک تعلق بنتا ہے الہیات میں. وہ نگاہ ڈالے تو پہاڑ کو چکنا چور کر دے, یہ نگاہ ڈالے تو پہاڑ چلنے لگے. تو کوئی تو تقرب ہوگا, کوئی تو قربت ہوگی, کوئی تو نزدیکی ہوگی, کوئی تو اندیت ہوگی. اندیت فی اللہ کی بات ہو رہی ہے بھائی, اندیت رسول کی بات نہیں. تو اب ایسوں کا قافلہ ترتیب پایا. ایسوں کا قافلہ توریت کے پڑھے ہوئے تھے, وہ انجیل پر نظر رکھنے والے تھے, وہ موسیٰ کے صاعقے سے واقف بھی تھے, وہ پہاڑ کے اوپر اس صاعقے کے پڑھنے سے آگاہ بھی تھے, وہ پہاڑ کے حشر کو جانتے بھی تھے وہ. مگر انہوں نے کہا اگر یہ ایک مرتبہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ پہاڑ سرک جائیں گے. پہاڑوں کا سرکنا ہے کہ قیامت کا آ جانا ہے. تو ایک قیامت سے بچایا ہے ان 5 نے, ایک قیامت سے تو بچایا. 24 کو جو عید کرتے ہیں نا موبائلے کی, وہ قیامت کا دن تھا. 24 ذی الحج. ایک قیامت تو گزر گئے. یعنی قیامت کے ٹالنے والے بھی ہیں. ابھی جیسے جیسے بات کروں گا آپ کہیں گے کہ شاید بھائی یہ تو بڑی بدعت کرتے ہیں صاحب, یہ تو عجیب باتیں کر رہے تھے. ارے بھائی میں کیا کر رہا ہوں, میں تو آپ کے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں. اچھا وہ اب جو دیکھا تو میں نے کہا گھر سے رسول, آپ کے سامنے میں نے عرض کیا گھر سے رسول چلے. کیا ایک چادر کے نیچے لے کے چلے تھے نا, تو چادر کے نیچے لے کے چلنے والا رسول, سے پہلے کچھ آیا بھی تو تھا نا. کیا آیا تھا؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. وہ ان کی محبت میں ذرا سے اس نقطے کو تو ذہن میں رکھیں گے, آپ ذہن میں رکھیں گے, میرے بچے ذہن میں رکھیں گے. ان کی محبت میں بناتا ہے کیا؟ آسمانوں کو. ان کی محبت میں بناتا ہے زمینوں کو. ان کی محبت میں بناتا ہے کس کو؟ فلک یدور. یہ جو مدور زمانے ہیں نا, دہور جو گزر رہے, سینچریز آفٹر سینچریز, یہ ان کی محبت میں ہے. یہ جو بہتا ہوا دریا ہے ان کی محبت میں. یہ جو بڑے بڑے چلتے ہوئے جہاز ہیں یہ ان کی محبت میں. تو جب سب کچھ ان کی محبت میں بنا تو اگر یہ ایک نگاہ قہری ڈالیں گے اس پر جس کو پہاڑ کہتے ہیں, تو کیا وہ اپنے مقام پر رہے گا؟ کیا وہ محبت کا ثبوت نہیں دے گا؟ جن کے صدقے میں خلق ہوا کیا اپنے محسنوں کو نہیں پہچانے گا؟ پہاڑ محسن کو پہچانے تو صورت حسن کی نظر آئے, پہاڑ محسن کو پہچانے تو صورت حسین کی نظر آئے. تو یہ تو ہے 10 ہجری. 61 ہجری میں وہی ایک, ان میں کا ایک, تقریر ختم کر دی میں, ان میں کا ایک زیر آبا 6 مہینے کا بچہ اگر لائے
اور ایسے ہی لائے جیسے کہ مباہلے میں رسول حسین کو لے کے گئے. تو کیا قیامت نہیں آ سکتی تھی؟ کیا فرات کا پانی قدموں تک نہیں آ سکتا تھا؟ کیا آسمان سے بجلیاں نہیں گرتی؟ کیا طبقہ ارض نہیں الٹتا؟ وہ 5 کا 1 جس نے توحید الہی کی محافظت کی ہو، توحید الہی کی جس نے محافظت کی ہو، ان میں کا 1. اور یوں ہی نہیں لے آئے بچے کو. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آخری قربانی ہے حسین کی، چھٹی عید کا دن ہے، ظاہر کہ شب 7 ہے. طریقہ ہماری بہنوں کا طریقہ ہے، ہم کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. کیوں؟ 6 ماہ کا تذکرہ ہے، تو اس کے لیے چھٹی تاریخ کو معین کر دیا. اب معلوم ہے مدینے سے جب قافلہ نکلا ہے تو اس بچے کی عمر ہے 18 دن، 18 روز. اب دیکھیے حکمت حسین میں صغرا کو چھوڑ دینا اور اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ لے کے چلنا، یہ حسینی حکمت ہے. نہیں، حکمت حسین کی، مگر حکم وہاں سے کہ قربانی تمہیں دینا ہے. 18 دن کا علی اصغر بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ بڑے بڑوں سے آگے نکل گیا، بڑے بڑوں سے آگے نکل گیا. ہاں، نصرت حسینی کے لیے آمادہ، صدا استغاثہ بلند ہوئی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو اب یہاں پر سن و سال کو نہیں دیکھا. 2 ایسی انتہائی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حسین نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، امام ناصر ینصرنا. تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عباس کا لاشا کھڑا ہو گیا فرات کے کنارے، دوسری طرف یہ کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عباس کو تو کہا بس ہم کچھ دیر میں تم سے آ کے ملتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ اب جب خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، گئے، کہا جا کے کہ زینب ام کلثوم ابھی تو میں زندہ ہوں، یا پھر رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا مولا جب آپ نے استغاثہ اور صدا استغاثہ کو بلند کیا تو 6 مہینے کا علی اصغر جھولے سے گر گیا. ظاہر ہے کہ یہ جھولے سے گرنا ایک تمہید ہے، ایک تمہید ہے. خود علی اصغر اپنے آپ کو اس تمہید میں نوید دے رہے ہیں. اور کیا نوید ہے علی اصغر کے لیے؟ کہ اب بابا آئیں گے، گودی میں اٹھائیں گے، رن کی طرف جائیں گے، اور میں بھی اپنی جان بابا پہ قربان کر دوں گا. یہ گھرانہ ہے حسین کا، یہ گھرانہ ہے محمد اور آل محمد کا. 6 مہینے کا بچہ ایک مرتبہ جھولے سے گر چکا تھا، باپ کے آغوش میں آیا. وہی بچہ کہ جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ غزا ماں کا دودھ، اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا. تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ دیکھا تو حسین نے یہ دیکھا کہ وہ جس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، وہ جس کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے تھے، باپ کے آغوش میں آنے کے بعد بچے میں ایک جان پیدا ہوئی. بچہ متحرک ہوا، ہاتھ پیر چلانے لگا، آنکھیں بھی کھولی. مگر کہتے یہ ہیں کہ ایک مسکراہٹ تھی جو علی اصغر کے لبوں پر کھیل رہی تھی. ایک مرتبہ ماں کو بلایا، آؤ میرا باپ آؤ، ہم بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جائیں گے، ذرا اس کا لباس تو بدل دو، شلوکا تو بدل دو. ماں نے پانی کا نام سنا، بچے کی طرف نگاہ ڈالی. ظاہر ہے کہ چہرہ زرد ہو رہا تھا، غشی آ رہی تھی، مگر اب ایک مرتبہ شلوکا بدل گئی. اور اس کے بعد حسین ابن علی کے ہاتھوں میں بچے کو دیا. نکلے، تمازت تھی، غضب کی دھوپ پڑ رہی تھی، اپنے ابا کے دامن کو علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا. مباہلے میں اگر کسی نے دیکھا ہو کس سیرت پہ عمل کیا ہے علی اصغر پہ، ابا کو پھیلا دیا. اور ایک مرتبہ بلی خطبہ ہے جو دیا اور کہا دیکھو اگر میں قصوروار ہوں، میں صاحب تقصیر ہوں، تو میرا 6 مہینے کا بچہ تو قصوروار نہیں ہے.
قصوروار نہیں ہے. وہاں سے آوازیں آنے لگی اب حسین ہاتھوں پہ قرآن کو بلند کرنے والے ہیں. کہا قرآن کو. یہ آواز آئی ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا. اب جو رخ سر پہ سے ابا کا دامن سرکا تو دیکھا کہ سامت قرآن نہیں ہے، ناطق قرآن ہے جو حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ہے. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کے لیے علی اصغر نظر آئے. سب کو نظر آئے، سب کو نظر آئے. یہ میرا 6 مہینے کا بچہ، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے اس کو تو پانی پلا دوں. اچھا اگر تم سمجھتے یہ ہو کہ کہیں میں نہ پانی پی لوں تو اس کو میں یہاں رکھے دیتا ہوں. ذرا سا فاصلے پہ رکھ دیا جا کے بچے کو ایک اونچے مقام پر. رونے کی آوازیں آنے لگی، کہیں سے پانی نہیں آیا. اصغر کو دوبارہ اٹھایا، کلیجے سے لگایا. کہا بیٹا اب ساقی کوثر ہی سیراب کریں گے، اب ساقی کوثر ہی سیراب کریں گے. لشکر منقلب ہونے لگا. یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا، حرملہ سے کہا، حرملہ کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ پورا لشکر منقلب ہو جائے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں؟ انتظار کس بات کا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ترکش تیر نکلا، 6 شعبہ تیر تھا. تاریخ کے لکھنے والے، مقاتل کے نقل کرنے والوں نے لکھا ہے یہ وہ تیر ہے جس سے کہ جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا. زہر میں بجھا ہوا ایک تیر سے شعبہ چلے میں جوڑا، کھینچا. حسین ابن علی کی آغوش میں بچہ، نشانے بجا کے تیر لگا، گلے کو چھیدتے ہوئے، حسین کے بازو کو توڑتے ہوئے تیر نکل گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. خون نکل رہا تھا گلو سے. ایک مرتبہ چلو میں لیا، چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی خدا کی قسم حسین قیامت تک کے لیے پانی نہیں برسے گا. زمین کے حوالے خون حسین، خون علی اصغر کرنا چاہتے تھے حسین. ایک مرتبہ آواز آئی ایک دانے گندم نہیں اگے گا. حسین نے بچے کے خون کو چہرے پہ ملا اور یہ کہہ کے ملا قیامت کے دن اسی طرح سے سرخ روح ہوں گا، اسی طرح سے سرخرو ہوں گا. پلٹے پلٹ کے ایک مرتبہ خیمے تک آئے، نہیں معلوم کیا خیال آیا، پھر واپس چلے گئے. پھر آئے، پھر گئے، پھر 7 مرتبہ جیسے کہ کوئی سعی کرتا ہے بین صفا و مروہ. ایک مرتبہ آہستہ سے آواز دی ام کلثوم وہاں قریب میں بچے کی ماں ہے. کہا ہے، کہا ذرا بھیجو، ام رباب کو بھیجو. سر کو جھکائے ہوئے آئی، سر کو جھکائے ہوئے آئی. بچہ آغوش میں تھا، صورت کو نہیں دیکھا حسین کی. ایک مرتبہ آہستہ سے کہا ام رباب ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ کہا آقا ہیں، والی ہیں، مالک ہیں، سید و سردار ہیں. کہا جو ہم کہو گی، جیسا ہم کہیں گے سن لو گی؟ کہا آقا کب نہیں سنا، اطاعت گزاروں. ایک مرتبہ کہا ہاتھوں کو تو پھیلا دے. ہاتھوں کو پھیلایا، علی اصغر کے لاشے کو ماں کے حوالے کیا. اب ام رباب نے چہرہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، ہاں یہ ضرور دیکھا جاتے وقت بچے کی کیفیت کچھ اور تھی، اب آ رہا ہے بچے کی حالت کچھ اور ہے. بس اتنا کہا، اتنا کہا ام رباب نہ گھبرا، آ پیچھے آ جا، پیچھے آ جا. ایک مرتبہ سر پر چادر کو ڈال کر بچے کو آغوش میں لے کے خیمے کے پیچھے آئے. ذوالفقار نکلی ہے پہلی مرتبہ. ایک مرتبہ اب کام ذوالفقار کا کیا ہے؟ چھوٹی سی قبر کھودنے لگے. خودی قبر بچے کو ایک مرتبہ لیا ماں کے آغوش سے، زمین کے حوالے کیا اور یہ کہہ کے کیا زمین کربلا اس امانت کی نگہبان رہنا. یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. مٹی کو ڈالا، قبر کو برابر کیا. ماں مطمئن ہے کہ میرا بچہ دفن ہو گیا. صبح سے لے کے ابھی تک تو کسی کو دفن نہیں کیا تھا. یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے. زمین کربلا نے اس امانت کو لیا. مگر ہائے لٹا ہوا قافلہ جب ایک مرتبہ چلا ہے 11 محرم کو تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہیں تو سر سب کے، بچہ ایک نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دشمنوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا ایک بچے کو حسین لائے تھے، وہ بچہ کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے. خیمے کے پاس گئے، نیزوں کی انی سے زمین کربلا کو کھودنے لگے. ایک مرتبہ علی اصغر
کا لاشا باہر آ گیا، علی اصغر کا سر کٹا، موجے